السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ہماری زندگیوں سے جڑا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ ٹینشنیں اور پریشانیاں بکھارتے ہیں وہ اپنے ہی غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ غصے پر قابو پانے والا شخص کون ہوتا ہے، اور جو پہلوان ہے وہ شخص کون ہوتا ہے۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، یعنی کہ اس کا مطلب اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہوتا جو مصیبت میں جو طاقتور ہو کر اپنے سامنے جو ہے کسی دوسرے کو پچھاڑ دے، اسے پہلوان نہیں کہا جاتا، بلکہ شریعت کی اصطلاح میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو پہلوان ہے وہ اپنے آپ کو غصے میں قابو رکھنے والا انسان ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر فزیکلی طور پر اپنے آپ کو طاقتور نہ بھی بنائے، لیکن ہمارا روحانی جو کنیکشن اور ہماری اسٹرینتھ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو غصے میں قابو پا سکیں۔ اب غصے میں جو قابو پاتا ہے اس شخص کے لیے اللہ رب العزت نے بہت اجر رکھا ہے، کیونکہ جو غصہ ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جب انسان کو پیدا فرمایا تھا تب اس کے اندر یہ غصے کی کیفیت رکھی تھی، یعنی کہ ہم سب کے اندر غصہ جو ہے وہ موجود ہے، ہر انسان کے اندر غصہ پیدا کیا گیا ہے اور یہ فطرتی طور پر انسان کے اندر دیا گیا ہے۔ لیکن برا اس وقت ہوتا ہے جب ہم غصہ کرتے ہیں اور غصے کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور غصے میں اپنے آپ کو بے قابو کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہماری زندگی کے جو لمحات ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی غصے کی وجہ سے ہمارے جو آپس میں رشتہ داریاں اور تعلق ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے پھر رشتوں میں دوریاں آتی ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا ادب بیان فرما رہے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی غصے کی حالت میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، اور آج ہم غصے کی حالت میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ غصے کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں کہ ہماری رگیں پھول جاتی ہیں، ہماری آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم ایسے فیصلے کر دیتے ہیں غصے میں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ شیطانی ہوتی ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو غصے کے وقت قابو میں رکھے، اور جب کسی اچھی چیز کے لیے غصہ کرے گا، دین کی خاطر کسی اچھی بات پر غصہ کرے گا تو وہ اس کے لیے باعث اجر بن جائے گا۔ اس کے باوجود اس کی جو دوسرا برعکس اس کی دوسری سائڈ جو دیکھی جائے کہ اگر ہم ایسی بات پر غصہ کریں جو ہے ہی نہیں قابل غصہ، جس پر غصہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے، اگر ہم اس پر غصہ کریں گے تو وہ ہمارے لیے باعث پکڑ ہو جائے گا، یعنی کہ ہماری پکڑ ہوگی اس بات پر، پھر ہمیں اس پر اجر نہیں ملے گا۔ اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غصے کے بارے میں یہ ایک ادب اور یہ اخلاق سکھا رہے ہیں کہ جب بھی ہمیں غصہ آئے تو اس میں ہم نے اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے۔ جب ہمارا غصے پر قابو نہیں رہتا اور ہم اپنا کنٹرول چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بے شمار گناہوں کی طرف جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم غصے میں گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں، دوسرے پر ہاتھ اٹھانے لگ جاتے ہیں، ہم طلاقوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ اللہ رب العزت نے منع فرمائی ہے، اسی وجہ سے تو رشتے خراب ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج کل طلاقیں عام ہو چکی ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہمارے نبی کے اس بتائے ہوئے سنت طریقے پر عمل کریں، اور غصے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نبوی طریقہ بھی بتایا ہے، وہ روحانی طریقہ جس کے ذریعے سے ہم غصے پر قابو کر سکتے ہیں۔ ہمیں جب بھی کسی طرح برا طریقے سے غصہ آئے تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، یا بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ اس کا مطلب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں
کہ اگر ہمیں بہت زیادہ غصہ آئے تو ہم اپنی کنڈیشن چینج کر لیں. ہم جب اپنی کنڈیشن چینج کر لیں گے تو ہمارا جو غصے کی کیفیت ہے وہ بھی چینج ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ایک اور طریقہ بتایا کہ اگر بہت زیادہ غصہ آتا ہو کسی کو تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لیا کرے، کیونکہ وضو میں اللہ رب العزت نے ایسی برکت رکھی ہے کہ جب وہ فوراً وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ڈالے گا تو اس کے اعضاء سے خود بخود غصہ دور ہو جائے گا. اور اس کے بعد تیسرا طریقہ یہ بتایا کہ اگر وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے انسان تو اسے چاہیے کہ وہ پانی پی لیا کرے. اس سے بھی اللہ رب العزت اس کے غصے کو شانت کر دیں گے اور اس کا غصہ ختم ہو جائے گا اور غصے پر قابو ڈل جائے گا. پھر اس کے بعد چوتھا طریقہ بتایا کہ اسے چاہیے کہ تعوذ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. فوراً اس کا غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہو جائے گا. اور اگر پھر بھی کسی انسان کا غصہ نہ جائے اور اس کی کیفیت ایسی ہو کہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آیت مبارکہ سکھلائی ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں آیتیں سنائی ہیں. یہ آیت مبارکہ ایسی ہیں کہ یہ پڑھے گا انسان تو فوراً اس کا غصہ ختم ہو جائے گا اور اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. لیکن ان آیات مبارکہ کو پڑھنے والا یہ بھی جانتا ہو کہ ان آیات مبارکہ کا مطلب کیا ہے. جو غصے میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو قابو میں ڈالتے ہیں، اللہ رب العزت محسنین یعنی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یہ ان آیات مبارکہ کا مطلب ہے. تو جب ہم اس طرح سے احسان کریں گے، خاموش ہو جائیں گے، اچھائی کریں گے تو صرف اور صرف نہ کہ دوسرے کی وجہ سے، صرف اپنے اوپر بھی ہم ایک طرح احسان کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب ہم غصے میں کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھیں گے، پھر جب ہم غصے کی کیفیت سے باہر نکلیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اوہو یہ میں نے کیا کر دیا اپنی زندگی کے ساتھ. بعض لوگ طلاق دے دیتے ہیں، بعض لوگ بڑے سے بڑا کوئی کانٹریکٹ اپنا ختم کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ خرابی کر لیتے ہیں، اس میں نقصان اپنا ہی انہوں نے کیا ہوتا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غصے کے طریقے، غصے سے بچنے کے طریقے اور غصے کا علاج بتا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ مومن شخص اور پہلوان وہی ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. غصہ آنا ایک فطرتی چیز ہے، لیکن اس پر قابو کر لینا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث مبارکہ میں ادب کی سکھلائی ہیں ان تمام احادیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.